اقبال نے بہت آسانی سے سمجھا دیا، غریب و سادہ رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ تو یہاں سادہ کے معنی بھی اور ہے، یہاں رنگین کے معنی اور ہے، لیکن سب سے اہم لفظ سادہ اور رنگین سے زیادہ اہم لفظ تو غریب ہے۔ سادہ اور رنگین چھوڑ دیجیے، کیا ہے سادہ اور رنگین؟ لفظ یہ حیران کن کہ اقبال نے یہ لفظ یہاں پر رکھا کیوں حسین کے ذکر میں؟ اقبال جب شعر کہتے تھے تو بہت تجسس اور بڑے افکار اور بڑی فکر اور سوچ کے ساتھ، اور اقبال کی زندگی میں 3 بڑے علماء، علامہ حائری، علامہ زنجانی، مولانا حسن، اس پر لاہور کے جو بڑے علماء ایران سے آ کے نواب فضل باش کی دعوت پر جو محرم کے اشرے پڑھنے نثار حویلی میں لاہور میں آتے تھے، اقبال ان کی مجلس میں پہلی محرم سے شریک ہوتے تھے۔ تو مرثیے کی مجلس اقبال نے اتنی سنی تھی کہ سارے مرثیے انیس کے 2 پابند اقبال کو زبانی یاد ہو گئے۔ دولت کو دنیا میں تجھ سے نہیں بہتر، یہ مرثیہ اقبال کو پورا زبانی یاد تھا۔ نینی تال میں ٹھہرے ہوئے تھے تو وہاں پر عطیہ فیضی بھی آئی ہوئی تھیں، وہ چاہتی کہ اقبال کچھ دن اور رکیں، تو وہ سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے تو لکھ کر چلے گئے۔ وہ کہا جاتا ہے کہ اقبال کا خط عطیہ فیضی کے نام اور اس میں تھے میرنیش کے مرثیے کے، اقبال کا سلام چھپ گیا، بانگے درا، بالی جبریل، اسرار خودی، یہ سب مجموعے ان کے چھپ گئے۔ جاوید نامہ آخر میں جو اقبال کا کلام باقی رہ گیا تھا وہ باقیات اقبال کے نام سے چھپا، جو یہ رہ گیا تھا وہ باقیات، اس میں اقبال کا وہ خط بھی تھا۔ تو میرنیش کا یہ مرثیہ بہت دن تک یہ کہا جاتا رہا یہ اقبال کے اشعار ہیں۔ اقبال نے اس طرح سے کہے، فکر کے ساتھ یہ بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے۔ تو کربلا کے شعر کہنا تھا، لفظ یہ غریب کا لیا انہوں نے انیس سے، انیس نے لیا امام رضا کی زیارت سے۔ السلام علیکہ یا اے غریبوں کے غریب۔ مصر میں جامع ازہر کو خط لکھا، وائس چانسلر کو ہمیں غریب کے معنی بتائیے، تو غریب کے معنی لکھ کے آئے۔ کا اقبال غریب کے معنی یہ ہیں کہ ایک انسان کسی مقام پر تنہا موجود ہو، اس کے چاروں طرف لاکھوں کروڑوں کا مجمع ہو اور پورا مجمع اس آدمی کو پہچانتا ہو کہ یہ کون ہے۔ لاکھوں انسانوں کو یہ معلوم ہو یہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے یہ بھی پتا ہے، اس کا خاندان کیا ہے یہ بھی پتا ہے، اس کے بزرگ کون تھے یہ بھی پتا ہے، یہ کہاں کا رہنے والا ہے یہ بھی پتا ہے، سب کو معلوم ہو کہ یہ کون ہے۔ لیکن ان لاکھوں انسانوں کو یہ نہ معلوم ہو کہ یہ یہاں پر رکا ہوا کیوں ہے، اس کے دل میں مقصد کیا ہے، یہ کرنا کیا چاہتا ہے۔ ایسا انسان جسے لاکھوں انسان پہچانتے ہوں لیکن دل کا مقصد نہ انہیں معلوم ہو کہ یہ یہاں آیا کیوں ہے، اسے کہتے ہیں غریب۔ جس کی فکر، جس کے مقصد کو دنیا نہ سمجھ پائے اس کو غریب کہتے ہیں۔ امام رضا ایران آ گئے، ولی عہد بن گئے، لیکن مامون یہ نہ سمجھ سکا کہ امام رضا چاہتے کیا ہیں، اس لیے غریب ہے۔ امام رضا کے بنی عباس میرے امام کا مقصد نہ سمجھ سکے۔ آپ کہیں گے یہ ہے تعصب، تو تعصب ہے؟ جواب ہے اگر تعصب کے معنی معلوم ہو جب نا، لغت میں تعصب کے معنی ہے آپ نے ایک گیہوں کا دانہ لیا اور اس کو آپ نے مٹی ہٹا کے، بہت ساری مٹی ہٹا کر اسے زمین میں ڈال دیا، اسے بہت سی مٹی ڈال دی، تو جو پانی ڈال دیا گویا آپ نے اسے دفن کر دیا، اس کی قبر بنا دی۔
2 دن کے بعد آپ جو وہاں سے گئے تو آپ نے دیکھا کہ اس نے ساری مٹی کو پھاڑ کے اور کئی لاکھ ذروں کو چیر کر اپنا سر نکالا اور ابھرا، اور اب جو ابھرا تو اپنی قامت کے ساتھ ابھرا، اپنے قد کے ساتھ ابھرا۔ اسے کہتے ہیں عربی میں تعصب، کہ ساری دنیا کسی ایک تنہا کو کچل کر مار کر دفن کر دے اور وہ اپنے آپ کا سر اٹھا کر یہ کہے یہ ہم ہیں۔ کہتے ہیں تعصب 1400 سال سے گھیر گھیر کے مارا، تب بھی ہم سر اٹھا کے کہہ رہے دیکھو یہ